حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز بدل نہیں سکتی، اور عمر میں نیکی کے علاوہ کوئی اور چیز اضافہ نہیں کرتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر انسان کے بارے میں لکھی ہوتی ہے، لیکن جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں جو برائی لکھی ہے، مصیبت لکھی ہے، یا جو رزق نہیں ملنی، اللہ اس کے حق میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، علماء نے لکھا تقدیر دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مبرم ہے جس کا فائنل ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، اور ایک معلق ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کے ساتھ معلق کر دیتا ہے کہ بندہ دعا کرے گا تو یہ دوں گا، نہیں دعا کرے گا تو نہیں دوں گا، یا اتنا مانگے گا تو دے دوں گا، اس سے کم مانگے گا تو نہیں دوں گا۔ اسی طرح نیکیوں کے بارے میں موجود ہوتا ہے کہ بندہ یہ نیکی کرے گا تو اتنی عمر بڑھ جائے گی، یا یہ نیکی نہیں کرے گا تو اتنی عمر اس کی کم ہوگی۔ تو یہ تقدیر معلق ہوتی ہے، جس طرح احادیث میں موجود ہے کہ انسان بعض گناہوں کی وجہ سے جو رزق اسے ملنے والا ہوتا ہے وہ روک دیا جاتا ہے، کہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ گناہ کرے گا تو پھر اتنا رزق اس کا روک دیا جائے گا، نہیں ملے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو وہ روزی اسے ملے گی۔ تو دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ جو بھی کام مشکل ہوتے ہیں ان کے لیے جب شروع میں دعا کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے رمضان کے روزے رکھنا، آگے گرمیوں کے روزے تھے، بڑا مشکل کام تھا، تراویح پڑھانا۔ تو اس وقت سے یہ دعا شروع کی تو نہ روزوں کا پتہ چلتا تھا نہ تراویح کا۔ تو رمضان المبارک امید ہے آج یا کل شروع ہو جائے گا، تو ہمارے لیے نیک اعمال ذرا مشکل ہوتے ہیں۔ تو انسان وقتاً فوقتاً اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، عبادات کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا میرے لیے آسان فرما۔ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اور نیکی کرنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے لیے ذرا نیکیاں مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو انسان اللہ سے مانگے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یا اللہ مجھے پورا حق ادا کرنے کی، صحیح طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس کے علاوہ بھی رمضان ہے، رمضان کے علاوہ بھی انسان اپنے لیے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے نیک بنا، برائیوں کے راستے سے بچا۔ جب انسان اللہ سے مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالی، اور جو گناہ نہیں چھوٹتا تو اس گناہ کا باقاعدہ تذکرہ کر کے کہے یا اللہ کمزور ہوں، چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، چھوڑتا نہیں ہے، یا اللہ تو ہی چھڑا دے۔ اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ وہ گناہ کے قریب ہی انسان نہیں جائے گا۔ جب انسان دعا کرتا ہے کہ یا اللہ گناہگار ہوں، گناہوں کے راستے بند کر دے، تو اللہ راستے بند کر دیتا ہے۔ گناہ کرنا چاہے گا بھی تو نہیں کر سکے گا، اس کے لیے اسباب نہیں پیدا ہوں گے، اس کے لیے سامان نہیں ملے گا، اللہ رکاوٹیں ڈال دے گا۔ تو انسان دعا کرے اپنے نیکی کے کاموں کے لیے بھی، یا اللہ یہ نیکی کے کام آ رہے ہیں، مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما، یا جو کر رہا ہوں یا اللہ یہ میرے لیے آسان فرما۔ اور اسی طرح جو انسان برے اعمال ہیں ان سے بچنے کی دعا کرے کہ یا اللہ ان کو چھوڑنے کی، ان سے بچنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اگر مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جملہ میں نے سنا، فرمایا کرتے ہیں کہ بندہ اللہ سے مدد مانگے تو اگر اللہ نے مدد نہیں کی تو کل میدان حشر میں اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ فرمائے کہ بندے نے تو مدد مانگی تھی کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا، بندے نے مدد مانگی تھی کہ اللہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے، میں نے ہی اسے توفیق نہیں دی۔ تو انسان کے پاس عذر ہوگا کہ یا اللہ میں تو کمزور تھا، تجھ سے مدد مانگی تھی، تو مدد کرتا تو میں گناہوں سے رک جاتا۔ تو یہ انسان کے پاس عذر ہوگا۔ تو انسان اپنی ایک یہ عادت بنائے کہ وقتاً فوقتاً دنیا کے کاموں کے لیے بھی، دین کے کاموں کے لیے بھی، انسان پلاٹ خریدنا چاہتا ہے، گھر بنانا شروع کرنے لگا ہے تو اللہ سے وقتاً فوقتاً دعائیں کرے کہ یا اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ تو دنیا کے کام ہو، دین کے کام ہو، تو انسان اللہ سے مانگے تو اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، جو رکاوٹیں ہوتی ہیں اللہ دور فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔